سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جن 7 خوش نصیبوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے گا، اس میں سے ایک وہ آدمی بھی ہے جس کو اس کی دنیا کی زندگی کے اندر ایک ایسی عورت جو حسن و جمال میں یکتا ہے، جو مال و نسب میں، حسب و نسب میں بڑا مقام رکھتی ہے، وہ اسے گناہ کی دعوت دے، اسے بدکاری کی دعوت دے اور وہ یہ بات کہہ کر اس سے دور ہٹ جائے، انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے اللہ نے مجھے عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کے بغیر، یعنی نکاح کے بغیر کسی عورت کے ساتھ اس طرح کا کام نہیں کر سکتا ہوں، اللہ سے ڈرتے ہوئے خالص اللہ کے لیے اس سے دور ہٹ جائے۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے گا، حالانکہ اس قیامت کے روز کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف وہی عرش کا سایہ ہوگا۔ اس حوالے سے جب ہم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے دور میں 3 دوست ایک سفر کر رہے تھے، اچانک موسم خراب ہوا، تیز ہوا چلنے لگی، بارش برسنا شروع ہو گئی اور بادل بھی گرجنا شروع ہو گئے۔ ان تینوں نے مشورہ کیا کہ کہیں چھپ کر کہیں پناہ لے لی جائے۔ وہ ایک غار میں چلے گئے، جب وہ غار میں بیٹھ گئے تو اچانک ایک بھاری پتھر آیا اور اس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ اب وہ تینوں پریشان ہو گئے کہ ہم تو بارش کے ڈر کی وجہ سے، اس بادل کی گرج کے خوف سے اس غار میں آئے تھے، لیکن ایک اور مصیبت میں پھنس گئے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ تینوں نے جب مشورہ کیا تو ایک کہنے لگا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر وہ کسی ایسی نیکی کو یاد کرتے ہیں جو ہم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اس میں سے ایک نوجوان کہنے لگا کہ اے اللہ، تو خوب جانتا ہے میری ایک کزن تھی جسے میں بہت پسند کرتا تھا، جس کے ساتھ میں گناہ کرنا چاہتا تھا لیکن وہ ہمیشہ مجھے ٹال دیتی تھی۔ پھر ایک ایسا موقع آیا کہ اسے چند پیسوں کی ضرورت پڑ گئی تو میں نے اس کو اس شرط کے ساتھ پیسے دینے کا ارادہ کیا کہ میں تیرے ساتھ ضرور گناہ کروں گا۔ مجبوری کی صورت میں اس نے اس کا اقرار کر لیا اور اس کو وعدہ میرے ساتھ کر لیا۔ کہ وہ نوجوان کہنے لگا کہ اے اللہ، تو جانتا ہے پھر وہ موقع آیا کہ میں اس موقع پر گناہ کر سکتا تھا، میں اس بات پر قادر تھا، کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں تھا اور وہ بھی اس بات پر تیار تھی مجبوری کی صورت میں، لیکن جب اس نے مجھے یہ بات کہی کہ اے نوجوان، تو اللہ سے ڈر، یہ گناہ کا کام نہ کر، اس لیے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ عزت کی حفاظت کریں، تو آپ میری عزت کو لوٹنے والے ہیں، حفاظت نہیں کر رہے، تو اے اللہ میں تیرے خوف کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے، صرف تیری رضا کے لیے میں اس سے دور ہٹ گیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ نیکی کا کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ جب اس نے یہ بات کہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت پتھر سرک گیا۔ اس مختصر حدیث سے ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ ایک بندہ مومن کی زندگی وہ اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا بندہ، اللہ سے ڈرنے والا مومن، وہ اپنی زندگی کے اندر اس موقع سے دور ہٹ جاتا ہے جب اسے گناہ کی دعوت دی جاتی ہے، بلکہ وہ بندہ گناہوں سے دور نہیں ہٹتا، اس سے بھی بڑھ کر وہ عزتوں کو محافظ ہوتا ہے، وہ عزتوں کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا
محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم